السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، وقال ایضا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو انسان کو ہر اس عقیدے، رسم اور خیال سے بچاتا ہے جو اسے اللہ تعالی پر کامل بھروسہ رکھنے سے دور کر دے۔ بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض ایسی باتیں بھی مسلمانوں میں رائج ہو گئیں جن کی نہ تو قرآن میں کوئی بنیاد ہے اور نہ سنت نبوی میں کوئی پتہ ہے۔ آج کی اس مختصر مگر اہم گفتگو میں ہم ایک ایسے ہی موضوع پر بات کریں گے جس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں عام ہیں۔ بہت سے لوگ سنی سنائی باتوں کو دین سمجھ لیتے ہیں اور بعض اوقات بے اصل روایات کو بھی صحیح مان لیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن و سنت اور فہم صالحین کی روشنی میں اس مسئلے کی حقیقت جانتے ہیں۔ ناظرین، اسلامی ہجری سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ سفر کے معنی عربی زبان میں خالی ہونے کے آتے ہیں۔ اس مہینے کا نام سفر رکھنے کی مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ تفسیر ابن کثیر میں یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ عزت و حرمت والے لگاتار آنے والے 3 مہینوں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کی لمبی مدت اور وقفے میں ان کی عزت و عظمت کے پیش نظر لڑائی جھگڑے، لوٹ مار، قتل و غارت گری اور اپنے دشمنوں سے انتقام اور بدلہ لینے سے رکے رہتے تھے، اور سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی لڑائی کے لیے نکل جاتے تھے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اسے سفر کہا گیا۔ اس کے علاوہ زمانے جاہلیت کے اس باطل تصور کہ سفر خیر و برکت، اچھائی و بھلائی اور کامیابی سے خالی ہوتا ہے، اس بنا پر بھی لوگوں نے اس کا نام سفر رکھ دیا۔ لیکن بعد کے دور میں اس مہینے کے لیے بعض اہل علم اور مسلمانوں نے نحوست کے باطل عقیدے کی تردید کے لیے سفر المظفر اور سفر الخیر جیسے الفاظ استعمال کیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ مہینہ بھی اللہ تعالی کی برکتوں والا عام مہینہ ہے اور یہ نظریہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں ماہ سفر کو انتہائی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں بلائیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں اور اس میں شادی بیاہ یا سفر وغیرہ خوشی کے کام کرنے کی صورت میں بے برکتی ہوتی ہے اور وہ کام بگڑ جاتے ہیں۔ اسلام نے اس بدفعلی اور اس برے خیال کو سرے سے مٹانے اور جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی، یہ کہہ کر لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود نہیں لگ سکتی۔ ماہ سفر کی نحوست کا عقیدہ کوئی چیز نہیں ہے اور
الو وغیرہ پرندوں سے بدفعلی اور بے برکتی کا تصور، یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ اس حدیث میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کسی چیز میں ذاتی طور پر نحوست یا مؤثر ہونے کا عقیدہ رکھنا درست نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ تعالی کے حکم سے ہوتی ہے۔ ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں، یہ مہینہ بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک عام مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ شریعت کے اس صاف اور کھلے اعلان کے باوجود یہی نظریہ ہمارے ضعیف الاعتقاد اور کمزور ایمان والے مسلمان بھائیوں میں نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ لا عدوہ والی حدیث مذکور سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کے فاسد و باطل خیالات و نظریات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے نظریات و عقائد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں تلے روند اور کچل چکے ہیں۔ ماہ سفر کے متعلق نحوست والا عقیدہ پھیلانے کی خاطر دشمنان اسلام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بہت سی جھوٹی روایات بھی پھیلائی۔ ان میں سے ایک ایسی ہی من گھڑت روایت ہے، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ ائمہ حدیث کے کہنے کے مطابق یہ حدیث صحیح و معتبر نہیں ہے، بلکہ موضوع اور لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ نحوست کی اصل وجہ زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ ہی کوئی مہینہ، بلکہ نحوست کی اصل وجہ انسان کے خود کے اپنے برے اعمال ہیں، جیسا کہ سورۃ الشورى میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی بدولت ہوتی ہے، اور تمہاری بہت ساری کوتاہیوں کو تو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے، ان پر سزا بھی نہیں دیتا۔ سیدنا عروہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بدفعلی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک فعل لینا اچھی بات ہے اور بدفعلی کسی مسلمان کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتی، بس جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا تدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ ہر قسم کی بھلائیوں کو لانے والا تو ہی ہے اور تمام قسم کی برائیوں کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے، نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ اس مہینے میں کچھ لوگوں نے تیرہ تیزی کا عقیدہ بھی گڑھا ہے، یعنی سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحوست والی مانی جاتی ہیں۔ 13 تیزی کے عقیدے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع میں 13 دن بیمار رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سفر کے ابتدائی 13 دن بیمار رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں 13 دن تو بیمار رہے، مگر یہ 13 دن کون سے تھے؟ اس بارے میں 2 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ سفر کے آخری اور ربیع الاول کے شروع میں بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ ربیع الاول ہی کے شروع میں بیمار ہو کر وفات پا گئے۔ ان دونوں اقوال سے واضح ہوتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع میں 13 دن بیمار رہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سفر کے آخری دنوں میں شروع ہوئی اور ربیع الاول میں جا کر ختم ہوئی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جب 13 تیزی کی بدعت کی بنیاد ہی غلط ہو گئی تو اس پر جو عقیدہ و عمل قائم کیا گیا ہے وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ ایک باطل خیال ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں یہ من گھڑت بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں لنگڑے، لولے اور اندھے جن آسمان سے اترتے ہیں اور چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھو، کہیں جنات کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اس مہینے میں صندوقوں، پیٹیوں اور در و دیوار کو ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات بھاگ جائیں۔ یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، اسلام سے ان کا ذرا سا بھی تعلق نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا سفر فرما کر سفر کے سلسلے میں ہر طرح کے وہم کی نفی فرما دی۔ اس مہینے کی ایک بدعت یہ ہے کہ لوگ اس میں نئے کاروبار کا افتتاح، آغاز اور شروعات نہیں کرتے، اس ڈر اور وہم سے کہ اگر کاروبار شروع کر دیا تو وہ کاروبار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو اس کاروبار میں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ یہ عقیدہ بھی بالکل باطل ہے۔ ماہ سفر اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے دوسرے مہینوں کی طرح ایک عام اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں نہ کوئی ذاتی نحوست ہے، نہ شادی بیاہ، سفر، کاروبار یا دیگر جائز کاموں کی ممانعت ہے۔ ایک سچے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے وہم، بدشگونی اور باطل عقائد سے بچتے ہوئے اپنا کامل بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھے، کیونکہ نفع و نقصان، عزت و ذلت اور کامیابی و ناکامی سب کچھ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم اور سنت نبوی کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے، ہر قسم کی بدعات، توہمات اور باطل عقائد سے محفوظ رہنے اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کے موضوع سے متعلق ان 3 بنیادی سوالات کے جوابات ویڈیو کی مدد سے حل کر کے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ سوال نمبر 1، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، اس روایت کے بارے میں محدثین کا کیا فیصلہ ہے؟ سوال نمبر 2، اسلامی تعلیمات کے مطابق نحوست کی اصل وجہ کیا ہے؟ زمانہ، دن اور مہینہ یا انسان کے خود کے اپنے اعمال؟ سوال نمبر 3، ماہ سفر کا نام سفر کیوں رکھا گیا؟ اس کی ایک وجہ ذکر کریں۔